बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे। इमरान खान खुशाब जलसे के लिए निकल चुके हैं। आप जानते हैं कि आज खुशाब में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बड़ा जलसा है और आवाम सख्त गर्मी है। 2 बजे से पिंडाल सज चुका है। इमरान खान लाहौर में ज़मान पार्क में थे, वहाँ से एयर आना, हेलीकॉप्टर के ज़रिए आना मुश्किल था। इस वजह से इमरान खान आज मौसम ठीक नहीं था, बज़रिया रोड ही उन्होंने आज ऐलान किया कि वो खुशाब जलसे में जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू भी की। मीडिया से क्या गुफ्तगू की वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे, कल मैंने आपसे ख़बर शेयर की थी और मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर भी ये ख़बर आई थी। पहले हमने इसके ऊपर बात की थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो यूटिलिटी स्टोर्स का जो ट्रकों पर सामान आता है, अशिया खुर्दनोश, वो उनके डेरों पर आ रहा है और वो आगे तकसीम कर रहे हैं अपने वोटर्स में वोट ख़रीदारी के लिए। उस पर एक्शन ले लिया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 3 सर्वे रिपोर्ट सामने आ गई हैं। एक तो स्पेशल एजेंसीज़ की रिपोर्ट है, IB की रिपोर्ट है, और फिर 3 इंडिपेंडेंट सर्वे रिपोर्ट्स हैं जो अपने आप को मुस्लिम लीग नून का हिस्सा कहते थे। उन्होंने भी ये आज बता दिया है कि मुस्लिम लीग नून की इस वक्त जो सूरत हाल है, ये मुश्किल से 2 सीटें भी नहीं ले पाएंगे। बड़ी अहम तफसीलात हैं। सर्वे की जो रिपोर्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो हम बात कर लेते हैं इमरान खान की तरफ से। इमरान खान ने ज़मान पार्क से निकलते हुए जो गुफ्तगू की है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो इमरान खान ने कहा कि हुकूमत मुझे गिरफ़्तार करना चाहती है तो मैं गिरफ़्तारी से नहीं डरता। इमरान खान का कहना था कि मौजूदा हुक्मरानों से दुनिया में कोई बात करने को तैयार नहीं है। अगर ज़िमनी इंतखाबात में धांधली हुई तो ये मुल्क का नुकसान होगा, लेकिन मैं और इंतज़ार कर लूँगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ौज के साथ अपने जो रिलेशन थे उस पर कहा कि मैं कौन सी रेड लाइन अबूर की है, फ़ौज के साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई में सिर्फ मुल्क कमज़ोर होगा और मैं कभी भी अपने इदारों के साथ नहीं लड़ूंगा। पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठने से 1000 दर्जे बेहतर है कि मैं अपोजिशन में बैठ जाऊं। इमरान खान ने कहा कि किसी बैरूनी और अंदरूनी ताकत के ज़रिए बैकडोर राब्तों की मैं तरदीद करता हूं। मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है। हाँ, अगर कोई इलेक्शन पर मुझसे बात करना चाहता है, इलेक्शन की पहले तारीख अनाउंस करे फिर मुझसे बात करे तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। 1100 अरब रुपए का NRO लिया है। कल तक जो इस मुल्क में गद्दार थे उन्हें साथ बिठा लिया गया है और हम जैसे मुहब्बे वतनों को गद्दार करार दिया जा रहा है। उस्मान बुज़दार की हमायत में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि अगर बुज़दार के अलावा किसी और को वज़ीर आला बनाते तो वो करप्शन करता। अलीम खान और परवेज़ इलाही एक दूसरे को वज़ीर आला बनाने पर राज़ी नहीं थे। दोनों को उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बरकरार रखने पर इत्तफाक था। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इमरान खान का कहना था कि PTI ने 17 जुलाई को स्वीप करना है। हम हमज़ा को चैलेंज करते हैं, जितनी मर्ज़ी कुकड़ियाँ इकट्ठी कर लें, हम 17 जुलाई को सारी कुकड़ियाँ हलाल कर देंगे। इमरान खान ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों को कॉल्स आ रही हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नवाजा जा रहा है, धांधली का पूरा मंसूबा कामयाब कराने के लिए तरक्कियां दी जा रही हैं, लेकिन हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे और हम इनको आखिर तक लेके जाएंगे। न्यूट्रल्स के हवाले से इमरान खान ने बात की है और इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि न्यूट्रल्स को कमज़ोर करने का मतलब है दुश्मन को मजबूत करना। मैंने कौन सी रेड लाइन ऐसी अबूर की है कि जिसकी वजह से ये कहा जाए कि मैंने कोई रियासत का नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि मैं मुज़ाकरात के लिए तो मेरे दरवाजे खुले हैं, लेकिन उसके लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि मैं किसी भी सूरत में बग़ैर इंतखाबात के, बग़ैर तारीख़ अनाउंस किए मैं कोई भी आप इनकी कंडीशन कबूल नहीं करूँगा। ये बड़ा वाज़ेह इमरान खान की तरफ से पैगाम दे दिया गया है और इमरान खान ने कहा है कि मैं इनको ऐसे कबूल नहीं करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ज़िमनी इंतखाबात में धांधली के हवाले से बड़े अहम इंकशाफात किए गए हैं। ज़िमनी इंतखाबात में जो धांधली की कोशिश की जा रही है, तहरीक इंसाफ ने प्री पोल धांधली के शवाहिद हासिल करने का दावा किया है। धांधली के सबूत पार्टी क़यादत के सामने भी रख दिए गए हैं, जिसके बाद वोटों की रद्द-ओ-बदल के सबूत मीडिया और कौम के सामने लाने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी ने अपने बयान में कहा था कि ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत ने प्री पोल धांधली का आगाज़ कर दिया है। सरकारी इदारे नून लीगी उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम में मसरूफ़ हैं। एजाज चौधरी का कहना था कि PP 167 और 170 में यूटिलिटी स्टोर्स नादरा वेन लीगी उम्मीदवारों के तसल्लुत में है। यूटिलिटी स्टोर्स वेन्स हल्के की आवाम से शनाख्ती कार्ड जमा करके
آٹا دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ پری پول ریگنگ کے حوالے سے اپنی ذمہ داری نبھا سکتا ہے، اگر تھوڑی سی بھی اب بھی ان کے اندر کوئی چیز بچ گئی ہے تو وہ اس جو پری پول ریگنگ ہے اس سے قوم کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے جو کل کی خبر تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں پی پی 170 سے اور جو امین چودھری ان کی طرف سے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے حوالے سے اون چودھری کے وہ بھائی ہیں اور لیگی امیدوار ہیں وہ لوٹے ہیں، ان کی طرف سے لوگوں میں یوٹیلیٹی سٹورز کا سامان جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا تھا اور اس بنیاد پر آپ کو بتایا تھا۔ اب الیکشن کمیشن کی طرف سے جو یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے اوپر نوٹس لیتے ہوئے الیکشن کمیشن نے مذکورہ امیدوار کو 9 جولائی کو طلب کر لیا ہے، اپنے دفتر میں طلب کیا ہے۔ لیگی امیدوار ذوالقرنین پر انتخابی مہم کے دوران ترقیاتی کاموں کے اعلان، انتخابی دفاتر کے سامنے یوٹیلیٹی سٹور کے ٹرک میں اشیاء کی تقسیم کی شکایات ہیں۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے مذکورہ رہنما کو طلبی کا نوٹس بھی جاری کر دیا اور اس کے اوپر لکھا ہے کہ آپ کے خلاف 2 الزام ہیں، یوٹیلیٹی سٹورز کے ٹرک تقسیم کرنا اور ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کرنا۔ ان 2 ایلیگیشنز کی بنیاد پر آپ کو بلایا جا رہا ہے، 9 جولائی کو آئیں اور جواب دیں۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افیسر نے پنجاب اسمبلی کی حلقہ پی پی 272 سے آزاد امیدوار ہارون احمد اور پی ٹی آئی کے معظم علی خان کو بھی 9 جولائی کو طلب کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں 167 سے نذیر چوہان وہ بھی لوٹے ہیں، ان کو بھی ان کے حوالے سے آپ جانتے ہیں پہلے بھی کارروائی ہو چکی ہے، ان کو 50,000 کے قریب جرمانہ ہو چکا ہے اور اب دوبارہ ان کے خلاف کارروائی شروع کی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں پر جو پی پی 167 ہے رات گئے آدھی رات کے بعد وہاں پر جو ترقیاتی کام ہے وہ شروع کر دیے جاتے ہیں اور ترقیاتی کام کرنے کے بعد وہاں پر جو حالات ہیں ان کو خراب کیا جاتا ہے اور وہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں ان کے لیے حالات خراب کیے جاتے ہیں اور ان کو وہاں پر ہراساں کیا جا رہا ہے، اور اس بنیاد پر بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں سروے رپورٹ پر۔ ایک تو سروے رپورٹ حبیب اکرم کی طرف سے سینئر رپورٹر ہیں، ان کی طرف سے ایک سروے رپورٹ سامنے آئی ہے اور انہوں نے وہ خود بطور اینکر وہ گئے ہیں 167 میں جو حلقہ ہے نذیر چوہان کا، نذیر چوہان کے وہ حلقے میں گئے ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے درجنوں لوگوں کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دکان والوں سے بھی بات کی ہے، میں نے ریہڑی والوں سے بھی بات کی ہے، میں نے رکشے والوں سے بھی بات کی ہے، میں نے وہاں پر اسٹوڈنٹس سے بھی بات کی ہے اور باقاعدہ وہ ویڈیو بھی ہے جس میں وہ تمام لوگوں سے ان کی آراء پوچھ رہے ہیں، ان کی رائے پوچھ رہے ہیں۔ ان رائے پوچھنے کے بعد حبیب اکرم کہتے ہیں کہ میں نے جو اس رپورٹ کو مرتب کیا ہے، اس رپورٹ مرتب کرنے کے بعد 167 جو پی پی 167 ہے نذیر چوہان کا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو 54% ووٹ ملنے جا رہے ہیں، 54% ووٹ 167 میں پاکستان تحریک انصاف کو ملنے جا رہے ہیں، صرف 20% ووٹ مسلم لیگ نون کو، جو ایکچول گراؤنڈ ہے جو نظر آ رہی ہے اس پر صرف 20% ووٹ مسلم لیگ نون کو ملنے جا رہے ہیں اور 54% ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو ملنے جا رہے ہیں۔ یہ حبیب اکرم نے باقاعدہ اس کو جاری کیا اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو مختلف باقی جماعتیں چھوٹی بڑی وہ 15% ہیں اور جن لوگوں نے کہا ہم ووٹ نہیں دیں گے وہ 11% ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو کامیابی ہے، اب اگر تو یہ کہیں کہ ہم دھاندلی کریں اور دھاندلی کرنے کے بعد ہم چیزوں کو دیکھیں تو پھر تو ایک الگ معاملہ ہے۔ اچھا، ایک اور چیز مزے کی، اس سے بھی بڑی بات وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جیو نیوز کی طرف سے بھی ایک سروے کروایا گیا۔ جیو نیوز کے علاوہ مجیب الرحمان شامی کے ساتھ جو اجمل جامی ہوتے ہیں، انہوں نے بھی ایک حلقے میں وہ پی پی حلقے میں گئے ہیں اور وہاں جا کر آپ جانتے ہیں کہ مجیب الرحمان شامی کا شو ہے اور وہ کس کے ساتھ ہیں، ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ ایک ان حلقوں میں وہ گئے ہیں، ہر طبقہ ہے زندگی کے پاس، باقاعدہ ویڈیوز انہوں نے قوم کے ساتھ شیئر کی ہیں اور ان کی جو رپورٹس ہیں اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کر رہی ہے اور سوائے 1-2 سیٹوں کے مسلم لیگ نون ان 20 ضمنی الیکشن میں 20 سیٹوں پر وہ فارغ ہونے جا رہی ہے۔ یہ اجمل جامی کی رپورٹ ہے۔ آج کامران خان کے ساتھ انہوں نے اپنی طرف سے سروے کروایا، اس کی جو رپورٹ سامنے آئی، کامران خان سینئر صحافی اور اینکر ہیں، ان کی رپورٹ ہے اور انہوں نے بھی قوم کو بتایا ہے
کہ پاکستان مسلم لیگ نون کہیں نظر نہیں آ رہی، اور اگر الیکشن میں کوئی جماعت نظر آ رہی ہے تو وہ صرف پاکستان تحریک انصاف ہے۔ آپ دیکھیں کل شیخو پورہ میں جلسہ ہوا، اسے ایک دن پہلے ساہیوال میں جلسہ ہوا، لوگ پانی کے اندر کھڑے تھے۔ آج آپ خوشاب کا جلسہ دیکھ لیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہر طرف پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دھونس دھاندلی کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو جیلوں میں بند کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں، آپ تشدد کر سکتے ہیں، آپ ٹارچر کر سکتے ہیں، آپ الیکشن کمیشن کو خرید سکتے ہیں، آپ ریٹرننگ آفیسرز کو خرید سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، عوام کا ضمیر نہیں خرید سکتے۔ جب ایک رکشے والا جس کو آپ کے مہنگائی کی وجہ سے گھر میں وہ شام کو کھانے کے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی کہ وہ گھر کو لے کر جائے، آج اگر اس کے اندر بھی شعور آ گیا ہے، اس کا ضمیر بھی جاگا ہے اور اس کو پتہ چلا ہے کہ آخری موقع ہے، اگر اب کی بار بھی ہم نے سٹینڈ نہ لیا تو داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں شعور آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو کہا جا رہا ہے اور میڈیا کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آج عمران خان کی سروے رپورٹ، دنیا نیوز کی، اجمل جامی کی، جیو نیوز اردو کی اور دیگر جو سروسز ہیں، اسپیشل برانچ ہے، آئی بی رپورٹس ہیں، انہوں نے نون لیگ کی پوزیشن پر شدید تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی جو پوزیشن ہے، پارٹی پوزیشن ان ضمنی الیکشن میں حلقوں میں، اس پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے، اور اب مسلم لیگ نون کی قیادت نے حکم دیا ہے کہ ہر صورت میں درجن سے زائد سیٹیں حاصل کرنی ہیں، ہمیں 14 سیٹیں چاہیے۔ یہ انہوں نے مانگ لی ہیں ان لوگوں سے جو الیکشن کو مینج کر رہے ہیں۔ یہ رپورٹس ہیں، یہ سروے رپورٹس ہیں، یہ میڈیا کی انڈیپینڈنٹ رپورٹس ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اگر یہ دھاندلی کرتے ہیں، دھاندلی کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا پلڑا بھاری ہے اور پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشن کلین سویپ کرے گی اور ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ یہ ساری سروے رپورٹس اور ان نیوز اینکرز، اور میں نے کوئی ایسا نہیں بتایا جس پر یہ دھبا ہو کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، صرف وہ بتائے ہیں جو یا اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں یا مسلم لیگ نون کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ دنیا نیوز کہہ رہا ہے، جیو نیوز کہہ رہا ہے، اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میاں عامر اور میر شکیل کا چینل کہہ دے تو بات ختم ہو گئی۔ تو ان کو اپنی جو ہار ہے وہ نوشتہ دیوار نظر آنے لگ گیا ہے، تاریخی شکست ہوئی ہے اور ہوگی تاریخی شکست۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔